روشنائی حصہ نمبر 18 تحریک کے بنیادی مسائل۔ ابھی ہمارے کارواں کی صفیں مرتب ہو ہی رہی تھیں اور ترقی پسند ادب کی تحریک نے بمشکل دشوار اور پیچیدہ راستے پر پہلے ڈگمگاتے قدم بڑھائے تھے کہ اس پر اچانک حملے شروع ہو گئے اور اسے ایک ناگہانی اور المناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں اس بات کا علم تھا کہ سرکار بہادر ہماری سرگرمیوں سے خوش نہیں ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات از حد مفسدانہ تھی کہ ہندوستان کے ادیب منظم طور سے اور باقاعدہ اعلان کر کے یہ کہیں کہ ادیبوں کو وطن کی آزادی کا طرفدار اور عوام کے دکھ سکھ کا ترجمان ہونا چاہیے۔ ترقی پسند اور آزادی خواہ تو ملک میں کافی تھے، لیکن ابھی تک ملک کی کسی ادبی انجمن نے یہ جرت نہیں کی تھی۔ استعمار پرستوں کی ایک واضح تہذیبی اور ادبی پالیسی تھی۔ اس کا مقصد اپنی سرپرستی اور مدد سے ملک میں ایسی تعلیم دینا اور ایسے خیالات پھیلانا تھا جو انگریز حکمرانوں اور مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور تمدن کی فوقیت کا احساس پیدا کر کے ہماری قوم میں کمتری اور کمزوری کا احساس پیدا کرے، جو علم کے بجائے جہالت اور تعصب پھیلائے، اور جو سامراجی لوٹ اور ظلم اور اس کے تکبر اور بربریت پر پردہ ڈالے۔ اس کا مقصد ملک میں تمام ایسے رجت پسند اور دقیانوسی خیالات اور عقیدوں کو ابھارنا تھا جن سے اس نیم بر اعظم میں رہنے والی مختلف اقوام اور قوتوں میں نفاق اور افتراق بڑھے اور وہ آزادی کے لیے متحد ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے خوفزدہ رہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، اور اس طرح بیرونی حکمرانوں کی چودراہٹ کے لیے جواز باقی۔ ان دقیانوسی خیالوں اور عقائد کا منبع اور مخرج یہاں کا فرسودہ جاگیری نظام تھا۔ اگر ان خیالات کے ذریعے سے عوام کو اب بھی گمراہ کر کے ورغلایا جا سکتا تھا تو اس کا سبب صرف یہ تھا کہ انہیں ان راجواڑوں اور جاگیرداروں اور چند ان بڑے پونجی پتیوں کی جو انگریز سرمایہ داری کے طرفدار تھے اور جنہیں خود سامراجی نظام حکومت کی حمایت اور پشت پناہی حاصل تھی، یہ خیالات اور عقیدے کبھی مذہب اور دھرم کے چولے میں پیش کیے جاتے، کبھی روحانیت کے، کبھی قدیم تہذیب اور تمدن کے نام پر، کبھی ان پرانے قومی یا مذہبی تنازعوں کی یادوں کو تازہ کر کے جن کی تاریخی حیثیت تو تھی لیکن جن کا زندہ کرنا یا برقرار رکھنا محض قومی اتحاد کو روکنے اور آزادی کی متحدہ جدوجہد میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے ہوتا تھا۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کا مقصد اس قسم کے تمام غیر جمہوری اور وطن دشمن تصورات اور رجحانات کی مخالفت کرنا تھا۔ منظم رجت پرستی کی سب سے بڑی قوت یعنی انگریزی سرکار نے اس خطرے کو محسوس کیا اور نہایت زیرکی کے ساتھ تحریک پر وار کیا۔ ہوا یہ کہ ہماری پہلی کانفرنس کے بعد جب ملک میں متعدد مقامات پر انجمن کی شاخیں قائم ہو گئیں، ان کے جلسے ہونے لگے اور ادیبوں اور دانشوروں کے گروہ باقاعدگی سے جمع ہو کر ترقی پسند ادب کے مسائل پر بحثیں کرنے لگے، تو کلکتہ کے نیم سرکاری انگریز سرمایہ داروں کے اخبار اسٹیٹس مین میں قسط وار 2 لمبے لمبے مضامین شائع کرا دیے گئے۔ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا بلکہ یہ مضامین ہمارے خاص نامہ نگار کی جانب سے تھے۔ بات کو ہمارے ایک دوست نے باوثوق ذریعے سے بتایا کہ دراصل یہ مضامین حکومت ہند کے سینٹرل انٹیلیجنس اور مرکزی سیاسی خفیہ پولیس میں لکھے گئے تھے۔ ان مضامین میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک دراصل اس سازش کا نتیجہ تھی جو لندن میں رچی گئی تھی۔ اس کے پیچھے کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ہاتھ ہے جو چند ہندوستانی کمیونسٹ طلباء کے ذریعے ہندوستان کے دانشوروں میں اپنا جال بچھانا چاہتا ہے۔ اس کا اصلی مدعا ملک میں فساد اور خونی انقلاب برپا کرنا اور حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ملک میں نراج پھیلانا ہے، مذہب اور دھرم اور اخلاق کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے ہر اس آدمی کو جسے اپنا دین ایمان عزیز ہے، جو امن و امان چاہتا ہے، جو سرکار کی مخالفت کر کے اپنے سر پر مصیبت مول لینا نہیں چاہتا، اسے اس تحریک سے الگ رہنا چاہیے۔
مشرق کی روحانیت اور دینداری کا بھی یہی تقاضا بتایا گیا کہ اس قسم کی تحریک کو ایشیا کے قدیم روحانیت پرست اور مادہ پرستی کے مخالف دیس میں پنپنے نہ دیا جائے۔ ترقی پسند ادیب گزشتہ 15 سے 16 سال میں اس قسم کے الزام سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں نہ ترقی پسند ادب کی تحریک نئی ہے اور نہ کمیونسٹ تحریک۔ دنیا کو ہٹلری پروپیگنڈا کا تجربہ ہو چکا ہے اور آج کل امریکہ کی اسی قسم کی ہذیان سرائی سے سمجھدار آدمیوں کے دماغ پک گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ ہماری تحریک کا آغاز تھا ایسا نہیں تھا۔ ہم ترقی پسند ادیبوں کی انجمن میں جو تھوڑے سے کمیونسٹ تھے وہ تو اس کے عادی ہو چکے تھے کہ خفیہ پولیس ان پر کڑی نگرانی رکھے، اور وہ اکیلے بھی نہیں تھے۔ ہر وہ شخص جو ملک کی کسی بھی ایسی جماعت کا سرگرم کارکن تھا جو آزادی خواہ تھی، انگریزوں کے راج میں بدماشوں کے زمرے میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا ہر وقت خطرے میں رہتا تھا اور جیل کے دروازے اسے قید و بند میں لے لینے کے لیے ہمیشہ وا رہتے تھے۔ البتہ بہت سے بے ضرر قسم کے ایماندار دانشور جو کسی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھاتے تھے، سرکاری دفتروں میں ملازم تھے، یا ایسے طالب علم جو ادب سے ذوق رکھتے تھے لیکن سرکاری نوکری کے خواہاں تھے، یا جن کے روزگار کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح کسی سرکاری محکمے سے دور سے بھی ملتا تھا، اب اسٹیٹس مین کے ان مضامین کے بعد سرکار کے عتاب اور خشونت کی زد میں آ گئے۔ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ مضمون نگار کے خیالات سرکاری خیالات ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کسی کو شبہ بھی تھا تو بہت جلد رفع ہو گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جلسوں میں خفیہ پولیس والے آنے لگے ہیں، اور یہ کہ اپنے فرعونی دستور کے مطابق مقامی خفیہ پولیس اور سرکاری لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین کی انجمن ایک باغیانہ جماعت ہے اور سرکار اس کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ہماری تحریک پر اس صورتحال کا اثر مختلف طریقوں سے نمایاں ہوا۔ ہمارے بعض ہمدرد اور بہی خواہ سرکاری ملازم تھے، مثلاً پنڈت امن ناتھ جہا، الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ جہاں صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ادب اور ادیبوں کی سرپرستی کرنے میں لطف آتا ہے۔ وہ اردو شاید لکھ نہیں سکتے لیکن اردو شاعری کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ وہ ادب میں فنی خوبی کے متلاشی رہتے ہیں، اور ان کی نظر میں اگر نئے ترقی پسند ادب کی کسی تخلیق میں فنی لطافت ہے تو وہ بھی اسی قدر توجہ کا مستحق ہے جتنا کہ اور کسی قسم کا ادب۔ وہ ہندی کو اردو پر ترجیح دیتے ہیں، ہندی کے ادیب ہیں، لیکن ایک سچے عالم کی طرح ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک زبان کو پسند کیا جائے تو دوسری کی مخالفت اور مذمت کی جائے۔ ہمیں ان کے بعض نظریوں سے اختلاف تھا اور ان کو ہم سے۔ بعض لوگ ان کے پیٹھ پیچھے یہ کہتے تھے کہ جہاں صاحب کا مبلغ علم دراصل اس سے کم ہے جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے مکان مایا کی خوبصورت اور اچھی تصویروں اور جدید ترین کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری میں اکثر کتابیں پڑھی نہیں گئی ہیں۔ مجھے اس کا علم نہیں۔ بہر صورت علم اور آرٹ کی یہ نمائش بھی دلچسپ تھی۔ جہاں صاحب جب ہمیں اپنی لائبریری میں الہ آباد کی انجمن کے جلسے کرنے کو بلاتے تھے تو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اب جہاں صاحب نے مجھے مطلع کیا کہ ایسا نہ ہو سکے گا۔ حالانکہ ان کی ہمدردی ادب کی اس تحریک سے قائم رہی، لیکن چونکہ وہ انڈین ایجوکیشنل سروسز کے آدمی تھے اس لیے اب وہ تحریک کے ساتھ کھلا تعلق نہ رکھ سکیں گے۔ جہاں صاحب نے ایک خط کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے انجمن کے اعلان نامے پر دوسرے لوگوں کے دستخط کے ساتھ ان کے دستخط بھی اخباروں میں شائع کر کے غلطی کی۔ چنانچہ میں نے اخبار میں اس کی تردید کر دی۔ اس کے باوجود جہاں صاحب کی ہمدردی اور حمایت مختلف طریقوں سے قائم رہی۔ اس طرح اور کئی صاحبان جو سرکاری ملازم تھے بعد النخواستہ انجمن سے علیحدہ ہو گئے۔ البتہ جو لوگ براہ راست سرکاری ملازم نہ تھے لیکن کسی یونیورسٹی یا کالج کے ملازم تھے، مثلاً فراق، فیض، احمد علی، ہرن مکرجی، ڈاکٹر علیم، احمد آباد کے گودی والا،
ڈاکٹر اعجاز حسین وغیرہ، ان پر سرکار کے اس رویے کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ بدستور تحریک سے منسلک رہے۔ بعض ایسے طالب علم جو ICS یا اور کسی سرکاری مقابلے امتحان میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، دور اندیشی اور احتیاط کا تقاضا سمجھ کر انجمن کے جلسوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ بعض ایسے بھی تھے جو انجمن کے جلسوں میں تو شریک ہوتے تھے لیکن انجمن کے ممبر نہیں تھے۔ یہ لوگ بدستور شرکت کرتے رہے۔ خود انجمن کے کارکنوں میں سرکاری حملے کے پیش نظر کئی قسم کے رجحانات پیدا ہو گئے۔ ایک طرف وہ جوشیلے لوگ تھے جن کے سینوں میں انقلاب کی آگ بھڑک رہی تھی اور جو یہ سمجھتے تھے کہ حکومت یا اس کے اشارے پر ہم پر جو حملہ کیا جائے اس کی طرف توجہ کرنے کی مطلق کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو مستعدی سے اپنی اپنی ڈگر پر چلتے رہنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ خائف ہو کر ہم سے کٹ بھی جاتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں، ایسا کر کے وہ خود اپنی بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے اور تحریک کے لیے صرف چند مضبوط اور سخت قسم کے لوگوں کی معیت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے سے بہتر ہے۔ اس طرح تحریک مضبوط ہوگی، کمزور نہیں۔ دوسرے کنارے پر وہ لوگ تھے جو دبی زبان سے یہ کہتے تھے کہ انجمن ایک ادبی ادارہ ہے اور اس کا کام ادب کی تخلیق ہے، تو اگر وہ موجودہ حالات میں سیاست سے بالکل کنارہ کش ہی رہے تو کیا حرج ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اعلان نامے میں انجمن کے مقاصد میں اس جملے کی موجودگی جس میں کہا گیا ہے رجت پسند رجحانات کے خلاف جدوجہد کر کے اہل ملک کی آزادی کی کوشش کرنا غیر ضروری ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے انجمن کو اس کے مخالف سیاسی جماعت کہہ کر بدنام کرتے تھے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ اسے حذف کر دیا جائے؟ اس کے بعد حکومت یا کسی اور کو یہ کہنے کا بالکل موقع نہیں رہے گا کہ انجمن سیاسی جماعت ہے یا سرکار کے خلاف ہے۔ زیادہ ادیب اس میں شریک ہو سکیں گے اور انجمن کا کام آسانی سے چلایا جا سکے گا۔ لیکن آپس میں صلح و مشورے کے بعد ہم نے جو روش اختیار کی وہ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اول تو یہ سمجھنا غلط تھا کہ حکومت کے جھوٹے پروپیگنڈے اور اس کی دہشت انگیزی سے تحریک کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں، اور اگر کچھ لوگ ہم سے اس سبب سے الگ ہو جائیں تو تحریک کمزور نہیں، مضبوط ہوگی۔ انگریز سامراجیوں نے احمقانہ طریقے سے نہیں بلکہ زیرکی اور چالاکی کے ساتھ تحریک پر حملہ کیا تھا۔ استعمار پرست سمجھتے تھے کہ چونکہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے دانشوروں میں اور ان کے ذریعے سے عوام میں آزادی اور جمہوریت کے تصورات کا فروغ ہوگا، چونکہ ایسے ادب کے ذریعے سے عوام میں پست ہمتی اور نفاق کی جگہ لوگوں میں غلامی اور استحصال کو ختم کرنے اور ایک نئی بھرپور اور حسین زندگی کی تعمیر کا جذبہ پیدا ہوگا، چونکہ اس کے ذریعے سے تنگ نظری اور خود غرضی کی جگہ حب الوطنی اور اونچے مقاصد کے لیے قربانی کا احساس بڑھے گا، اس لیے سامراجی اور اس کے حمایتیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو ایسی تحریک کو ابھرنے، بڑھنے اور پھیلنے سے روکا جانا چاہیے۔ لیکن قوموں اور عوام کی آزادی کو سلب کرنے والے اور انہیں لوٹنے والے حکمران گروہ یا طبقے کبھی بھی اپنے اصلی مقاصد کا صاف اور سچا اظہار نہیں کرتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ محض ظلم اور تشدد کے ذریعے استحصال کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے لیے لوٹے جانے والے عوام کو ذہنی اور جذباتی طور سے گمراہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس تناسب سے قوموں اور عوام کا شعور بیدار ہوتا ہے اور غلامی کے جوئے اتار کر پھینکنے کے لیے ان میں حرکت اور زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اسی تناسب سے ایسے حکمرانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جبر، ظلم اور تشدد کے ساتھ ساتھ کذب، فریب اور ریاکاری کے اسلحے کو زیادہ شدت اور بے حیائی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ رعایہ جلی رعایہ خفی میں اور رعایہ خفی رعایہ اخفی میں بدل جاتی ہے۔ انگریز سامراجی اس فن کے بہت بڑے ماہر ہیں، چنانچہ ہمارے خلاف جو مضامین شائع ہوئے تھے ان میں دو باتیں نمایاں تھیں۔ پہلے تو ان میں
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک اس ملک کی پیداوار نہیں ہے، وہ ایک بیرونی غیر ہندوستانی شے ہے۔ اس کا مقصد آزادی، خواہی، عوام دوستی اور جمہوریت پسندی نہیں ہے، بلکہ ایک مکروہ سازش کے ذریعے اور بدترین طریقوں کو استعمال کر کے وطن کو ایک ظالمانہ، بد اخلاق، اجنبی طاقت یعنی روس کا غلام بنانا ہے۔ اس طرح ہماری تحریک کی بنیاد یعنی حب الوطنی اور آزادی خواہی کو ہی مشتبہ بتایا گیا۔ تحریک پر دوسرا حملہ اس پہلو سے کیا گیا کہ وہ ہماری قدیم مشرقی تہذیب، ہماری عظیم تمدنی، اخلاقی اور روحانی روایت کی منکر اور مخالف ہے۔ اس کا مقصد پاکیزہ ادب کی تخلیق اور تہذیب نفس نہیں، بلکہ بے ادبی پھیلانا اور تذلیل نفس ہے۔ وہ انسانی دماغ اور روح کو بلندی کی طرف لے جانے کے بجائے دماغ میں انتشار اور نظام اخلاق میں بے ضابطگی پھیلا کر انسان کو حیوانات اور مادہ پرستی کی طرف لے جائے گی۔ یہ الزامات جھوٹے تھے، ان کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم پر یہ الزام دھرنے والے ریاکار تھے، کیونکہ انہیں ہمارے وطن، ہماری قوم اور اس کے تمدن سے محبت نہیں تھی۔ وہ تو خود اس کے سب سے بڑے دشمن اور برباد کرنے والے تھے۔ لیکن چند لوگوں کی نظر میں جو چیز صاف ہو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سب کی نظر میں صاف ہے، دانشمندی نہیں۔ ہمارے مخالفین نے اپنے پروپیگنڈے میں جھوٹ کے ساتھ سچ بھی ملایا تھا۔ انہوں نے ہماری قوم کے نازک ترین جذبات کو چھیڑ کر اس کے سخت عقائد اور اس کے قدیم اور اندھے تعصبات کو ابھار کر ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں یہ احساس عام ہو جائے کہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے ہمارا سب سے بیش قیمت سرمایہ یعنی ہمارا تمدن، ہمارا اخلاق اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح ہماری قوم سے ہمیں کاٹ کر اور تنہا کر کے سامراجیوں کے لیے آسان ہو جاتا کہ وہ ہمارے خلاف دہشت اور تشدد کے قانونی اور لا قانونی حربے استعمال کر کے ہمیں مجروح اور کمزور کر دیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سب سے ضروری تھا کہ ہم بڑی سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ اس خطرناک پروپیگنڈے کا جواب دیں، اپنے مخالفین کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور اپنی قوم اور اس کے دانشوروں کے حلقے سے کٹنے اور علیحدہ ہونے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ سچائی کی روشنی خود مخالفوں کے مکروہ چہروں پر پڑے اور لوگ جھوٹ سچ میں تمیز کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین اور بیانات شائع کیے جن میں اسٹیٹس مین کے مضامین کا جواب دیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے جلسوں میں اس مسئلے پر عام بحث کی اور ان تمام ممبروں اور ہمدردوں کے سامنے انجمن کی صحیح پوزیشن پیش کی۔ اس سلسلے میں یہ ضروری تھا انجمن کے کمیونسٹ کارکنوں اور ممبروں کی پوزیشن صفائی اور وضاحت کے ساتھ انجمن اور عام پبلک کے سامنے پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں ضروری تھا کہ انجمن کے کمیونسٹ کارکنوں اور ممبروں کی پوزیشن صفائی اور وضاحت کے ساتھ انجمن اور عام پبلک کے سامنے پیش کی جائے۔ مخالف مضمون نگار کے خاص مورد عتاب ہم ہی تھے۔ ہم ہی وہ تھے جو گویا انجمن کے اندر ایک سازش کے ملزم بنائے گئے تھے۔ ہم ہی کو کمیونسٹ انٹرنیشنل اور روس کا اعلی کار گردانا گیا تھا۔ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی اس زمانے میں غیر قانونی تھی، لیکن ہمارے بارے میں عام طور سے یہ مشہور تھا کہ ہم کمیونسٹ ہیں۔ ہم میں سے چند ایسے بھی تھے جو انگلستان میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، مثلاً ہرن مکھرجی، محمود الظفر، سجاد ظہیر، اور ہم انجمن کے اہم عہدیدار تھے۔ اس لیے اسٹیٹس مین کے اس الزام میں کہ یورپ سے پڑھ کر آنے والے کمیونسٹ نوجوان اس تحریک میں پیش ہیں، سچائی کا ایک شائبہ تھا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ انجمن کی پہلی شاخ انہیں ہندوستانی طلباء کے ایک گروہ نے سب سے پہلے لندن میں قائم کی تھی۔ باقی جو باتیں سازش، کمیونسٹ انٹرنیشنل کی گہری چال وغیرہ کے بارے میں تھیں وہ جھوٹی تھیں۔ ان الزامات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا تھا، لیکن تھوڑی سی سچائی کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر جو دلیل پیش کی گئی تھی اور جو نتائج اخذ کیے گئے تھے وہ ایسے تھے کہ جن کے سبب سے ایک غیر جانبدار اور ایماندار آدمی کے دل پر شبہ ضرور پیدا کیا جا سکتا تھا۔ بقیہ اگلے حصے